السلام علیکم ناظرین، میں فرح فاطمہ آپ کی ہوسٹ پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہترین موٹیویشنل اسپیکر بشریٰ اے خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم بشریٰ اے خان۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ تو بشریٰ، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری خواتین ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ خواتین ہیں جو باپردہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور ایک وہ خواتین ہیں جو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، آزادی ہو، جس میں وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر سکیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ ہے جو کہ کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ جو عورتیں اپنی زندگی سے جینا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے، تو ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، اور جو باپردہ خواتین ہیں وہ ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس بارے میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ میری باتوں میں یہ ورڈ بہت آپ کو سننے کو ملے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور جہاں تک ہماری عوام کا تعلق ہے تو دیکھیں، عوام گھروں سے ہی معاشرہ نکل کے تشکیل دیا جاتا ہے نا۔ یہ چیز نہ صرف اب معاشرے میں بلکہ آپ کے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی آپ کو نظر آئے گا، آ رہا ہے اور آ رہا ہوگا بالکل۔ وہ اس لیے کیونکہ لوگوں نے شاید اپنی زندگیوں سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا اپنا اولین فرض سمجھ لیا ہے، اور وہ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کسی کو اس نہج پہ کیوں پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی اپنی ذاتی پسند ناپسند، پہننا اوڑھنا، آنا جانا، ایون یہ کہ ہنسنا اور رونا بھی اب لوگوں کی مرضی سے وہ ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اتنا زیادہ لوگ آپ کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہنس رہی ہے، دیکھو کیسے ہنس رہی ہے، اگر کوئی لڑکا ہنس رہا ہے، تمیز نہیں ہے، بڑوں کے سامنے ہنس رہا ہے، یا اگر کوئی رو رہا ہے، ڈرامے باز ہے، ہر وقت روتے۔ یہ تو کیا ہے، مگرمچھ کے آنسو۔ مطلب میرا ایک سوال ہے آپ سے اسی بات کو آپ کی لے کر کہ کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ پابندیاں لگائی جائیں، یا ہر کوئی اپنے دماغ سے چلے، یا تو جو ہمارا معاشرہ ہے ہم اس کے اکارڈنگ چلیں؟ دیکھیں، پابندیاں آپ کس چیز پہ لگانا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا ہے، خاص طور پہ خواتین۔ ابھی جو ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے، خواتین پہ ایشو ہر کوئی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر نکلنے والی عورت کو غلط سمجھا جاتا ہے، غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ رات کو دیر سے گھر آنے والی عورت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت گھر سے نکل رہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام ہی کر رہی ہے۔ بالکل، تو ضروری نہیں کہ وہ غلط کام ہی کر کے گھر میں آ رہی ہے، بالکل وہ صحیح کام بھی تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لیول میں لانے کے لیے ان باتوں کو، ان گوسپنگس کو، تو کیا ہم معاشرے کی باتوں پہ چلیں، یا ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی کرتے رہیں؟ دیکھیں، اس کا سب سے آسان جواب اور سمپل طریقہ بھی یہی ہے سمجھنے کا کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ وہ یہ، جو بھی لوگ آپ کے سراؤنڈنگز میں، آیا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے معاشرے سے کسی بھی تعلق سے رکھنے والے لوگ ہیں، آپ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ جب آپ پریشانی میں ہیں، جس بھی ریزن کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے، جب آپ اس پریشانی کو فیس کر رہے تھے، تو ان میں سے کتنے لوگ آئے تھے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بیٹا یا بیٹی تمہیں کیا پرابلم ہے، مجھے بتاؤ، میں ہوں، چچا، ماما، تایا، خالہ، پھپھا، واٹ ایور جو بھی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نیبرز ہیں، جو بھی ہیں، اگر تو وہ آپ کے آنسو پوچھنے آئے تھے تو آپ کا تو اولین فرض ہے کہ ان کی بات مانیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر وہ صرف آپ پہ انگلی اٹھانے والوں میں سے ہیں تو ان کے لیے دروازے بند کر دیجیے۔ ٹھیک، بشریٰ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ مطلب اگر وہ انگلی اٹھانے والوں میں سے ہیں تو پھر دروازے بند کر دیں۔ تو جو انگلی اٹھانے والوں میں سے ہیں تو پھر وہ تو بظاہر تو بہت شریف ہوئے، بٹ یہ کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی عورتیں جو گھر پر ہیں، تو کیا وہ اپنے گھروں میں رہ کر کیا وہ بالکل پارسا ہیں؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ تر دوسروں پہ انگلی اٹھانے والے لوگ، ان کے اپنے دامن جو ہے نا، ان میں بڑے سوراخ ہوتے ہیں،
جو ان کو نظر نہیں آتے. اور یہ تو ہم پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم ایک انگلی کسی ایک کی طرف اٹھاتے ہیں نا تو باقی کی جو انگلیاں ہیں وہ ہماری طرف ہوتی ہیں. تو یہ ایک تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیں. اور سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کی رائے یا ان لوگوں کی بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جو واقعی آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں, جو آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے میں بگاڑ بالکل ہے, میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کروں گی کہ نہیں جی معاشرہ بالکل اچھا ہے, لیکن اگر آپ کسی کی بیٹی پہ, کسی کے بیٹے پہ کوئی بھی تہمت لگا رہے ہیں یا کوئی بھی پابندی لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کو اس کی پوری کہانی پتہ ہے. اگر کوئی عورت, چلے میں آپ سے اس طرح پوچھتی ہوں کہ اگر کوئی عورت جینس پہن کے یا شرٹ پہن کے یا وداؤٹ دوپٹہ یا دوپٹہ واٹ ایور جو بھی ہے وہ باہر نکل رہی ہے, جاب کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اسلام میں عدت کے اندر اپنے آپ کو کور اپ کر کے اپنے روزگار تک جانے کی تک اجازت ہے اگر پیچھے آپ کے بچے ہیں. بالکل, آپ یہ دیکھیں اسلام اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ہم, اچھا لیکن جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے, جو آپ کے محلے پڑوس کے لوگ ہوں گے, جو معاشرے کے لوگ ہوں گے, وہ آگے کیا کہیں گے, یہ دیکھو عدت میں بھی نہیں بیٹھا جا رہا گھر. اچھا ایک سوال میرا آپ سے بشرا, کہ آپ نے یہ بات کہی کہ عدت میں جو ہے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اگر اس کے وسائل کوئی پورے کرنے والا نہیں ہے. بالکل, لیکن میں نے آڈینس نے کچھ سوال کیے تھے مجھ سے کہ اگر اس طرح کا ہے تو یہ بھی تو ہم نے سنا ہے کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے نکل رہی ہے تو وہ تاریخی آنے سے پہلے وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ جائے, تو یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے. دیکھیں اسلام نے جب کہیں کہیں چھوٹ دی ہے نا, کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے, تو اس کے کچھ رولز ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں. اس کا ریزن کیا تھا؟ دیکھیں اللہ پاک کو تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی بات سے وہ لا علم ہو. بے شک ان کو بھی اندازہ ہے نا کہ یہ دنیا کیسی ہے. دنیا تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ ایک دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو یہاں ہم خوشیاں حقیقی کیسے ہم یہ یقین کر لیں کہ جی اب سکون مل گیا. نہیں, دنیا تو بنی سزا کے لیے تھی, سزا کے طور پہ بھیجا گیا, تو وہاں سے شروعات ہوئی تھی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے, کیونکہ رات کی تاریکی سے پہلے دن میں وہ عورت گھر میں آ رہی ہے, تو کچھ جو ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا, کیونکہ وہ تو ویسے بھی مغرب کے بعد تو ظاہر ہے وہ رات کی تاریکی آ جاتی ہے نا. اب اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ ظاہر ہے آپ اپنا روزگار ختم کر کے, جو مرد حضرات ہوتے ہیں بالکل 9 to 6 جو جاب کر رہے ہوتے ہیں یا 6 to 9 جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک تاریخی سے پہلے وہ گھر آ جاتے ہیں. ایک سمجھے ایک دنیا کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کی لیڈیز کے لیے یا بیوہ خواتین کے لیے وہ چیز خاص طور پہ اس لیے معنی رکھتی ہے تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے, کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور یہ بتا دوں کہ جن کی فطرت میں ہونا ڈسنا, تو وہ ڈسا کرتے ہیں. آپ ان کو ساری زندگی شہد چٹائیں یا یہ تو فطرت دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, سانپ کو دودھ پلایا, اس کی فطرت میں جو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی. عادت چینج ہو سکتی ہے, فطرت چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکی یا کوئی عورت اگر گھر سے باہر نکلی ہے, اس کے گیٹ اپ سے, اس کی پرسنالٹی سے, اس کے کیریکٹر کا اندازہ لگاتے ہیں, تو یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا, آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گی, کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک با پردہ اور ایک شرعی پردہ کرنے والی لڑکی, عورت جو بھی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کو کیا مقام حاصل ہے. ہم کہتے ہیں وہ واقعی ہم سے بہت بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بشرا آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں. نہیں آپ بات نہ کاٹیں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال کیا ہوگا. کہ لیکن ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ لوگ اس چیز کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے تھے کہ پردے والی خواتین تو بھائی سارے گناہ پردے کے پیچھے ہو رہے ہیں. یہی سوال تھا نا آپ کا یقیناً. کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے بھی سنی تھی یہ چیزیں. اچھا
اس پردے کے کریکٹر کو خراب کس نے کیا؟ وہ بھی عورتیں تھیں، وہ بھی لوگ ہی تھے، وہ بھی معاشرہ ہی تھا، وہ ہمارا معاشرہ تھا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے. جب تک آپ نے پوری تصدیق نہ کر لی ہو تو خدا را کسی کے کیریکٹر پہ انگلی نہ اٹھائیں. آیا وہ ماڈرن ہے، آیا وہ شرعی باپردہ ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. بالکل. آپ کے گھر میں کوئی ایسی مثال نہ قائم ہو جائے کہ آپ کو پچھتانا پڑے بعد میں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بشرا، میرا سوال آپ سے ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکیوں کو کس حد تک کی آزادی دینی چاہیے کہ لڑکیاں اپنی زندگیوں میں فیصلے مطلب کس حد تک کے کر سکتی ہیں؟ بالغ ہیں ماشاء اللہ سے، عقل بھی رکھتی ہیں، صحیح فیصلہ بھی کر سکتی ہیں، اور جو آج کل کے مطلب زیادہ تر اویئرنیس نہیں ہے. آج بھی ماں باپ، کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں کو صرف 4 دیواری کا پابند سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں صرف 4 دیواری میں رہنے کے پابند ہیں، اور بس اگر وہ نکلیں تو وہ سسرال جائیں اور پھر مر کے ہی وہاں سے قبر میں جائیں. تو آپ بتائیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ صحیح ہے؟ کیا لڑکیوں کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا یا اپنی مرضی سے وہ کرنے کا جو وہ کرنا چاہتی ہیں؟ پوائنٹ آف ویو تو میں تھوڑا سا اس وقت شاکڈ میں ہوں. وہ اس لیے کہ اگر اس دور میں بھی یہ سوچ ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کرنی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بیرا روی اختیار کریں یا آپ بالکل کھلی چھوٹ دے دیں یا آپ کسی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں، لیکن جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں اور جن کی یہ سوچ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، لڑکیوں کو جو ہے نا بس 4 دیواری میں رکھنا چاہیے اور پھر ان کی شادی کر دینی چاہیے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں نا ظلم پہ ظلم، یہ کہ جی وہیں سے آپ مر کے نکلیں، پیچھے ہم نے کچھ نہیں. تو میرے خیال میں شاید وہ پیرنٹ زیادہ بہتر تھے جو پیدا ہوتے ہی لڑکی کو دفنا دیا کرتے تھے. بالکل. کیونکہ ہمارے کچھ پیرنٹس کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر لڑکی کسی بھی ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے تو وہ اس کی تکلیف 1000 گنا بڑھ جاتی ہے جب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کے پیچھے جو ایک سپورٹیو ہینڈز تھے وہ بند ہو چکے ہیں. اور ورنہ بڑی سے بڑی مشکلات لڑکیاں بہت آسانی سے جھیل لیتی ہیں. بہت خطرناک سسرال بھی ہوتے ہیں اس میں، بالکل بہت خطرناک ہسبینڈز بھی ہوتے ہیں، اور لکیلی اگر کسی کو بہت اچھے مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. جو لوگ یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں بیٹیوں کو کہ جی بس اب آپ کا ہمارے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے وہ لوگ کہ وہ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں. حقیقت ہے کہ عورت کا اپنا تو کوئی گھر ہوتا نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن عورت کے بنا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا. لیکن بس بات یہ اتنی سی ہے کہ عورت کے بنا گھر چل بھی نہیں سکتا، عورت کے بنا گھر ہے بھی نہیں، اور بس بھی نہیں سکتا. بالکل. کیونکہ ایک مرد گھر نہیں سنبھال سکتا پورا. عورت کیونکہ ایک باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ مالی وہ عورت ہوتی ہے جو پوری باغ کی رکھوالی کرتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عورت پہ ہی سارے ظلم و ستم کیوں؟ نہیں، دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، صحیح ہے، بہت کم. عورت پہ کم اس لیے کہ شاید ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں کہ جو لوگ، اسپیشلی میں جینٹس کی اگر بات کروں یا لڑکوں کی بات کروں، کہیں کہیں اگر وہ بہت زیادہ اچھا کرنا بھی چاہیں نا تو ان کی زندگی میں جو ہرڈلس لانے والی ہوتی ہیں نا، انفارچونیٹلی وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں. ہمارا ایک جو سوال تھا عورت کی دشمن ہوتی ہے، وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، کیونکہ بذات خود ایک عورت بڑی شرمندگی کی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور میرے کچھ پروگرامز میں مجھے جو ویورز سے کمنٹس ملے وہ یہ کہ شاید آپ عورتوں کی علم بردار ہیں کہ مرد اتنے برے بھی نہیں ہوتے. تو بالکل مرد واقعی نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد برے ہیں اور ساری عورتیں مظلوم ہیں. میں نے ایسی بھی عورتوں کی مثالیں دیکھی ہیں جنہوں نے پریٹینڈ کیا کہ میں بہت مظلوم ہوں، اور انہوں نے مرد جو ان سے سراؤنڈنگز میں ان کے جو مرد حضرات ہیں ان کو اتنا برا پیش کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. کہ
شاید ان مردوں کی وجہ سے ان کو رسپیکٹ ملی، مگر وہ جو خاتون ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی اتنی عزت، کیونکہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کسی کو حد سے زیادہ بھی آپ عزت دے دیں تو ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. تو دیکھیے وہ بھی ایک عورت ہے. تو یہاں اس چیز کا ذکر کرنے کا ریزن صرف یہی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. مظلوم عورت، مظلومیت کیا، اچھا عورتوں کی مظلومیت کو آپ اس طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ آپ بینرز اور پلے کارڈ لے کے روڈس پہ نکل جائیں؟ نہیں. تو کیا ایسے مظلوم، دیکھیں مظلوم عورت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی، یہ میں آپ کو ڈیم شور یہ کہوں کہ کوئی بھی نہیں کرے گی، کوئی بھی نہیں کرے گی. وہ تو گھر سے باہر پیر نکالتے ہوئے بھی ڈرے گی. دیکھیں مظلوم وہ اس وقت ہے جب اس کو بے انتہا ٹارچر میں رکھا جا رہا ہے. ایک مظلوم عورت باہر نکل کے روڈ پہ آ کے کیسے ظلم و ستم کا وہ اس کو اجازت کیسے ملی؟ یہ بتائیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو حقیقت برعکس ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے معاشرے کا بہت اہم کردار ہے کہ کبھی کبھی دیکھیں اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایز اے وائف، اگر آپ کوئی ایکٹ ہے آپ کا جو کہ خدا نخواستہ گناہ میں نہیں آ رہا ہے لیکن غلط ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ اس پہ آپ کو سمجھا رہا ہے کسی بھی چیز کو لے کے کہ دیکھو یہ چیز تمہاری لائف کے لیے یا پرسنالٹی کے لیے غلط ہو سکتی ہے. تیسرا کوئی ہمدرد آ گیا، وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے. اب اگر اس نے آپ کے اس رشتے کو ڈھال بناتے ہوئے عورت کو مرد سے یا مرد کو عورت سے بدظن کرنے کی کوشش کی، اور وہاں عورت نے اگر جو ہے نا وہ احتجاج کیا، تو مجھے بتائیں یہاں عورت غلط ہے یا مرد غلط ہے؟ اوبویسلی عورت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلط بات کے اوپر غلط ریئیکٹ کیا نا، تو عورت بیچاری کہاں سے ہوئی یا عورت مظلوم کہاں سے ہوئی؟ اب عورتیں کہیں گی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن نہیں، لیکن جہاں وہی بات ہے نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جہاں بری عورتیں ہیں، کہنا نہیں چاہیے، سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، لیکن وہاں کچھ اچھی بھی ہیں. بہت اچھی ہیں، بہت اچھی بھی اور بہت اچھی بھی ہیں. اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی تو یہ دنیا قائم ہے. لیکن میجورٹی غلط ہے، اور لوگ ساتھ بھی غلط کا ہی دیتے ہیں. یہ ایک سچ ہے، کڑوا ہے لیکن سچ ہے. کڑوا سچ ہے، بالکل. ظاہر پروگرام کا نام ہے تو سچ تو سارے بولنے ہیں ہم نے، لیکن دیکھیں تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں نے کچھ ایسے مرد حضرات دیکھے کہ جن کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ فیمس تھی، لیکن ان کو ایک اچھی عورت ملی، ان کی زندگی چینج ہو گئی. اسی طرح سے کچھ عورتیں تھیں جن کی لیول بہت ہائی تھا نیگیٹیوٹی کا، لیکن ان ایوری سینس. اور کچھ مرد ان کو ایسے ملے کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہو گئی اور اپنی فیملی میں خوش ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی تیسرے شخص کو اپنی لائف میں اہمیت کتنی دیتے ہو. آیا آپ میرڈ کپل کی بات کر رہے ہو، آیا اگر آپ سنگل ہو یا شادی سے پہلے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اسپیشلی ہے، تو آپ کسی بھی دیکھیں اولاد کی جو سب سے بہترین درسگاہ تو اوبویسلی ماں ہوتی ہے. جو دوست ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ایسا میرا یقین ہے. ایسا ہی ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ اولاد اٹھا لیتی ہے. یعنی آج کل کے دور کے اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے. ٹھیک ہے، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمتیں نہیں ہوتی تھیں پہلے کے بچوں میں جو اپنے فادر سے اپنی مدر سے بات کریں. ایک خوف کا عنصر ایک طاری رہتا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، حالات چینج ہوتے گئے، زمانہ چینج ہوتا گیا. اب میں نے دیکھا ہے خود بھی، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت ہی فرینڈلی رہیں. دیکھیں اس کا ایک پازیٹیو جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو گھر میں بہت ہی زیادہ نیرو مائنڈیڈ اور ایگزاسٹ کر دینے والا ماحول ملے گا نا تو بچہ باہر بھاگے گا. اچھا وہ باہر دوست تلاش کرے گا. اب اس کی لک ہے، اگر اچھے دوست مل گئے تو ویل اینڈ گڈ. اگر بری صحبت کا شکار ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ کا بچہ تو سمجھیں آپ کے ہاتھوں سے گیا، اس کی اپنی زندگی خراب. ادر سائڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دوستوں کی طرح رکھا، اتنا دوستوں کی طرح رکھا کہ بچہ شاید یہ بھول گیا کہ یہ میری ماں اور یہ میرا باپ ہے.
اس نے بہت ہی زیادہ لائٹ لینا شروع کر دیا، اور اتنا لائٹ لینا شروع کر دیا کہ وہ اپنی لمٹس کراس کر گئے، اور پھر وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھروں کی کہانی ہے، ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، اور انہی مظلوم عورتیں اور انہی مظلوم مردوں کے گرد گھومتی ہوئی کہانی ہے جو کہ پھر ہمارے بچوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہی والی بات کہ 5 fingers are not equal. بشرا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا کی بات جہاں ہم کر رہے ہیں، تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو خواتین اسلام کی حدود میں، اسلام کے دائرے میں رہ کر لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اسلام کی حدود میں رہ کر ویڈیوز بناتی ہیں، صحیح ہے، اچھی بات آگے پہنچانے کے لیے، تو ان کی ویڈیوز پہ ویوز، کمنٹس، لائکس نہیں ہوتے. لیکن جو خواتین، جو لڑکیاں جو ہے ماڈرن ٹائپ ویڈیوز بناتی ہیں اپنی، صحیح ہے، اس پہ لائکس، کمنٹس، ویوز اتنے ہوتے ہیں. تو اس میں کس کی غلطی ہے، کس کا قصور ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے پھر ہمارا؟ ہاں، یہ سوال بڑا اچھا ہے آخر والا کہ غلطی کس کی ہے. دیکھیں، بہت آسانی سے ایک جملہ آتا ہے سننے میں کہ میڈیا وہی دکھاتا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، جبکہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے، پرانے ٹائم میں یا بھی کچھ ٹائم پہلے بھی بہت اچھے اور بہت ہی سبجیکٹ وائز، چاہے وہ ڈراماز ہوں، چاہے وہ سانگز ہوں، نیشنل سانگز ہوں، وٹ ایور، جو بھی اس طرح کی چیزیں بنتی تھیں اور عوام ان کو دیکھتی تھی اور پسند کیا جاتا. اچھا، اب بات آ گئی ہے دینی اور دنیاوی. ٹھیک ہے، تو معاشرہ جو لائکس کی اور ویوز کی آپ نے بات کی، تو یہ چیز کبھی کبھی میرے لیے بھی بڑی جو ہے نا وہ ورڈ نہیں مل رہا اس وقت مجھے کہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ، کہ وہی لوگ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے نا وہ وہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہ دیکھیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے دل میں تو جو چور ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. جو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری کوئی بھی غلط چیز کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، ان کو پتہ ہے کہ اس عوام کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، اگر آپ کو ماڈرنزم سے، شوبز سے، یا کسی بھی ماڈرن کلچر بیس لڑکی سے، عورت سے، لیڈی سے کوئی تکلیف ہے، تو میرے خیال میں یہ تو اب تک ناپید ہو جاتی دنیا سے. ٹھیک ہے، اور اب تو ہر چیز اوپن ہے، جیسے آپ نے ویورشپ کی بات کی تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیوں پھر ایسی چیزیں اتنی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں؟ ناٹ یہ کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں کہ آپ کو پسند. یہ کون لوگ ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں، کسی اور پلانٹ سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی ہیں لوگ جو گھر میں کچھ ہیں اور باہر کچھ اور ہیں. اچھا، جو خواتین اچھی بات کر رہی ہیں، جو خواتین دینی بات کر رہی ہیں، یا اگر دنیاوی بات بھی کر رہی ہیں، تو وہ سچ پہ مبنی ہے یا انصاف پہ مبنی ہے، یا اس سے کسی کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، یا وہ کسی کے کام آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چیز جھوٹ ہے، بناوٹ ہے. نہیں، یہ تو پتہ نہیں خود کیسی ہوگی. یہ تو اس طرح، مطلب کمنٹس بھی ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. نہیں، خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. خوش سے مراد یہ کہ تنزیہ خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہے. اور اگر کوئی، چلیں کوئی اپنے شوق سے کر رہا ہے، لائک اگر ہم ٹک ٹاک اسٹارز کی بات کریں، اب ٹک ٹاک بھی اچھی بھی ہیں، ضروری نہیں کہ سب خراب ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز اچھی بھی بنی ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بنی ہے. میں نے تو کچھ ٹک ٹاکس ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جس میں ان آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمیں اس طرح سے اور جگہوں سے نہیں سننے کو ملی، تو وہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، میڈیا اویئرنیس یہ بھی تو دے رہا ہے نا. بالکل، خانہ کعبہ سے بھی تو پوری نشریات آ رہی ہیں. اٹ ڈپینڈس آن یو. بالکل، آپ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پسند کیا آ رہا ہے. تو اس میں جو قصور ہے نا، زیادہ قصور اس کا نہیں ہے جو بیرا روی پھیلانے کے لیے تیار ہوا ہے. قصور اس کا ہے جس نے اس کو وارم ویلکم کیا ہے. اچھا، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ دیکھنا بھی وہی ہے
اور پھر گالیاں بھی اسی کو پڑ رہی ہیں. دیکھیں پھر یہ تو غلط ڈبل بات ہے. اسٹینڈرڈ ہے. یہ تو ان کے اپنے اندر کی، میں کہتی ہوں کہ وہ شاید ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے. اور ایک چیز اور ہوتی ہے، اب چاہے کوئی لڑکا ہو، دیکھیں شوبز میں صرف عورتیں ہی نہیں ہیں، بہت سارے شوبز کے جو مرد حضرات ہیں، جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اچھا تمہارا بیٹا شوبز میں بس بگڑ گیا، سمجھو لو بھائی، اچھا بیٹا ہاتھوں سے گیا، عورتوں میں رہتا ہوگا. اچھا اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، مردوں سے، تو کیا مردوں سے انٹریکشن مدرسے اور اسکولز میں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پہ سی او کون ہوتے ہیں، وہاں پہ پرنسپل کون ہوتے ہیں، آفیسز میں باس کون ہوتا ہے. تو یہ سوچ گھروں سے نکل کے ہی تو معاشرے میں جا رہی ہے نا. اور پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی شوبز جوائن کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ابھی ہم شوبز کی بات کر رہے ہیں نا، میں آفیسز کی، میں کسی اور نیچر آف جاب کی بات نہیں کر رہی، اگر وہ شوبز میں جا کے کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جو آپ کی عزت اور پلس اس کی ایک نام کا ذریعہ بنے، کس میں؟ اچھائی میں، پازیٹیوٹی میں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے. یا خدا نہ خواستہ اس کو کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی آفس میں، ایون گھروں میں اس کو ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑے، تو آپ اس وقت کیا کرتے ہو؟ خاموشی اختیار کرو، کسی کو بتانا نہیں. کیوں؟ تو پھر آپ ایک پرٹیکولر ایک شعبے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کیسے لیبلنگ کر دی کہ شوبز میں رہنے والے لوگ سارے برے ہیں؟ باقی میں تو آئی وٹنس ہوں. بالکل. میں اگر ابھی نام لینا شروع کروں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو میں تو آئی وٹنس ہوں نا. اسکولز میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، بالکل، آفیسز میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت چھوٹے پیمانے کے آفیسز. تو آپ کسی ایک کو نہیں بدنام دیکھا جائے کریں. تو کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے. بالکل، ہر جگہ ہی برائی ہے. دیکھیں باہر اگر کوئی کام کرنے نکلا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنے کام سے بے ایمانی کرے گا، کوئی بھی کام ہو، ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ بری عورت یا برا مرد یا بری لڑکی یا برا لڑکا، تو اس کو کچھ بھی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی کر لیں گے برائی. کسی بھی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے. اور یہ وہی ہمارا معاشرہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ دیکھ کیوں رہے، اگر کوئی اسلامک پوسٹ آئی ہے کسی لڑکی کی، تو وہاں پہ تو مجھے لائنز نہیں نظر آ رہی تھی، واہ 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 ماشاء اللہ، واہ بہن، واہ باجی، واہ آنٹی، یا واٹ ایور، کچھ بھی اس طرح سے. کوئی موٹیویشنل پروگرامز ہیں، کوئی ٹاک شوز ہیں، آپ ان کی ویورشپ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھے لوگ دیکھیں، وہی والی بات ہے کہ جو پروگرام دیکھے گا، جو بات کو سمجھے گا، وہ وہاں کمنٹس دیتے ہیں، ان کے ویوز وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اسکینڈل آتا ہے کوئی بھی اچانک سے ایک معاشرے میں یا ایک مارکیٹ میں، جسے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ جی مارکیٹ میں کوئی اسکینڈل آتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنی جلدی ہائپ ملتی ہے. کیوں؟ بالکل. ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو کروڑوں میں تو نہیں جائے گا نا ایک ہی دن میں یہ، کیونکہ ہم تو ویسے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو بات ساری وہی ہوتی ہے کہ یہاں سچ برداشت نہیں ہوتا، سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپنے آپ میں سوچ لیا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہمیں کوئی گاڈ گفٹڈ ہے یہ حق کہ ہمیں دوسرے پہ انگلی اٹھانی ہے، ہمیں اس کو کرٹیسائز کرنا ہے. ہمیں بس وہ کہتے ہیں نا کہ طوطے نے اس وقت تک تسبیح پڑھی تھی جب تک طوطی نہیں آ گئی تھی، پھر وہ اللہ رسول کی ساری باتیں وہ بھی بھول گیا تھا. تو یہ چیز انسانوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. بالکل. اچھا بشرا، میرا ایک سوال اور بھی ہے آپ سے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو جیسے آپ نے ماں باپ پیرنٹس کا اور بچوں کا ذکر کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو اتنی چھوٹ بھی نہ دیں اور بالکل ان کو پابند بھی نہ کر کے رکھیں. تو آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ ابھی کچھ دنوں پہلے ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، صحیح ہے، اور یہ لو شب اور یہ سب چکروں میں آج کل بچے بہت پڑ گئے ہیں، صحیح ہے. تو اس وجہ سے بہت نیو جنریشن ہماری خراب بھی ہو رہی ہے، سوچیں بھی بہت زیادہ گندی ہو رہی ہیں اس وجہ سے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ مطلب اگر بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور اگر شادی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے شادی کرنی ہے، تو ماں باپ کم عمری میں بچوں کی شادی کروا دیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام میں کیا حکم ہے، لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں اور لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے
ٹھیک ہے, تو آپ اس کی شادی کر دیں. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بڑی بڑی فیملیز ہوتی تھیں, سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے اور ٹینشن نہیں ہوتی تھی, وہ والی ٹینشنز جو آج کل فائنینشلی طور پہ بھی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن شادی یا نکاح یہ بیسک نیڈس بھی ہیں اور یہ ان کا شرعی حق بھی ہے, لڑکا اور لڑکی کا, ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ آ گئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا سوال بہت زبردست ہے, وہ اس لیے کہ بہت سارے بچوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اور وہ شاید اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اپنے پیروں پہ پہلے کھڑے ہو جاؤ. بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوں, میں کر لوں گا. نہیں اب بھی نہیں, پہلے جو ہے نا وہ اگر گھر ہے تو بنگلہ لے لو, بائک ہے تو پہلے گاڑی لے لو, گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی لے لو, اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے, اتنے لاکھ روپے پہلے مجھے دو تو پھر ہم سوچیں گے آپ کی شادی کا. اچھا پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ مطلب یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ یا تو وہ بچے باغی ہو گئے, ٹھیک ہے, یا پھر انہوں نے غلط راہ اختیار کی. تو معاشرے میں کہتے ہیں نا نکاح کو عام کریں, زنا کو عام نہیں کریں. اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا قصور بس یہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو آپ کسی لڑکی کو لانے سے پہلے آپ صحیح سوچ رہے ہیں کہ نہیں بچہ کم از کم تھوڑا تو سمجھدار ہو جائے نا. خدا نخواستہ پیرنٹس کے اگر ہمارے حوالے سے کوئی لیکنس آتی ہے تو بچہ اس قابل ہو نا کہ اپنی فیملی, ذرا جب شادی ہوگی تو فیملی ہوگی تو فیملی بڑھے گی, آگے کے لیے سوچتے ہیں. بالکل, تو وہ سوچ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کے وسائل اتنے ہیں کہ اجازت دے رہے ہیں, آپ نمود و نمائش اور آپ فضول والی وہ جو ایک ہوتا ہے نا شو شاہ کے چکر میں کہ نہیں ہم نے تو یہ فنکشنز کرنے ہیں تو ہم نے تو, ارے آپ سمپل نکاح کریں, بالکل, اس کو رخصت کروائیں, اس کی زندگی اچھے طریقے سے شروع کروائیں, ٹھیک ہے. نہیں بہت سارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, آیا وہ لڑکیاں ہوں اور آیا وہ لڑکے ہوں. دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے اور ہر ایج کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے, بالکل, اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اپنی کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. بالکل. اب ایک لڑکا جو کہ 16 سال نہیں تو چلے 18 سال یا 20 سال کی عمر میں ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آپ میری شادی کر دیں, وہ جاب بھی کر رہا ہے کوئی اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو. اب آپ نے اس کو 40 سال تک روک کے رکھ دیا, تو کیا مجھے بتائیں کہ اس نے جو باقی کے 20 سال ہیں وہ کیسے گزارے ہوں گے. یہی بات تو میں نے آپ سے پوچھی کہ یہاں آ کر پھر ہماری جنریشن خراب ہوتی ہے. بالکل, یہیں آ کر تو پھر ساری بات خراب ہوتی ہے. ماں باپ نہیں سمجھتے, نہیں لڑکا ہے تو پہلے وہ گاڑی بھی لے لے, بنگلہ بھی لے لے, سب کچھ لے لے, پھر شادی کرائیں گے. صحیح ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو عیاشیوں سے مراد یہ کہ ہر طرح کی سہولت, کہ ہمارے بچوں کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے, تو وہ اپنے بڑھاپے کی اسٹیج پہ جا کر ہی اپنے بچوں کو وہ ساری آسائشیں دے سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر اگر دوسری طرف آ جائیں لڑکی کی طرف, کہ لڑکی گھر والے لڑکے سے شادی کرنی ہے, کیا لڑکے کے پاس گھر ہے, کیا لڑکے کے پاس کار ہے, کیا لڑکا بینک میں ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پہ جاب کرتا ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ساری آسائشیں دیں, آپ بڑھاپے کی اسٹیج پر آ کر آپ نے یہ ساری چیزیں جمع کیں. صحیح ہے. تو آپ ایک 25, 26, 27 سال کے لڑکے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ساری آسائشیں اس عمر میں آپ کی بیٹی کو دے گا, جبکہ آپ نے خود اپنی ایک عمر, ایک مطلب طویل عمر نکال کے جو ہے نا آپ نے یہ ساری چیزیں جمع کی اور یہ آسائشیں اپنے بچوں کو دیں. بالکل. تو ایک آپ کی آدھی سے بھی آدھی عمر کا لڑکا اتنی ایج میں آپ کی بچی کو وہ ساری چیزیں کیسے دے سکتا ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے ڈیورسز کیوں اتنی زیادہ ریشو ہائی ہو گیا. یہ دونوں طرف کے جو ہے نا بالکل وہ ہیں, کیونکہ کہیں کہیں بہت اچھے لڑکے, جیسے کہ اکثر تو یہ جملہ ہمیں سنائی دیتا ہے کہ
جہیز کے چکر میں یا اور چیزوں کے لالچ میں یا اور بہت ساری پرابلمس میں لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئیں. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی آپ کی والی بات کہ جب ہم ایسے سوشل کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے نا ایز اے پیرنٹس, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو نہیں ہاں دیندار, ارے ماشاء اللہ نہیں, ارے پانچوں وقت کا نمازی, ارے یوں ماشاء اللہ یوں. جب آپ کی اپنی بیٹی کی شادی کی بات آئے گی نا تو نہیں تو کیا مطلب ہے. نہیں بھائی, بینک بیلنس چیک کرو, اس کی اماں کیا کرتی ہیں, اس کے ابا کیا کرتے ہیں, وہ خود کیا کرتا ہے. اور واقعی یہ ایک بہت ہی کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ڈگریز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو کام آپ نے 65 سال کی عمر میں کیا ہے وہ 25 سال کا لڑکا کیسے کرے گا. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی سرچنگ اسٹارٹ ہوتی ہے کسی کروڑ پتی باپ کے اکلوتے بیٹے سے. تو جو ایوریج ہے تو کیا ان لڑکوں کا حق نہیں ہے کہ ان بیچاروں کی بھی شادی ہو؟ تو یہاں تو وہ لڑکے بیچارے ہوئے نا. تو کہیں کہیں ماؤں کی یا لڑکی والوں کی, لڑکی کے گھر والوں کی ڈیمانڈز اتنی فضول ہوتی ہیں. میں فضول کا ہی ورڈ یوز کروں گی, وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اس وقت. بالکل. کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اگر لڑکے والوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں جہیز نہیں چاہیے, فار ایگزامپل جہیز کی بات کی, جہیز پہ تو ویسے بھی لعنت بھیجی ہے. نہیں, وہ آگے سے لڑکی والے کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, نہیں بھائی ہم کچھ تو دیں گے. اچھا, ایک انسان سیدھے ٹریک پہ جا رہا ہے, آپ کو وہاں بھی پرابلم ہے. تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. میرے اصول آپ کے لیے کچھ اور ہیں, بالکل میرے اپنے لیے کچھ اور ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی پیرنٹس بنتے ہیں, اور جب وہ پیرنٹس بنیں گے اور جب وہ بچہ پیرنٹس بنے گا جس کو 20 سال کی عمر میں شادی کرنی تھی اور آپ نے 40 سال کی عمر میں کروائی, تو پھر وہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر بشرا, بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے میرے سارے سوالات کے جوابات دیے اور میرا کانسیپٹ کلیئر کیا. اور اس کے چلتے ہی میں آپ سے بس یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں بہت بگڑ چکی ہیں, صحیح ہے, آپ کیا سوچتی ہیں کہ ہم اس پورے سسٹم کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں, کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, جو زیادہ تو نہیں کیونکہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. بالکل. تو ہم سب کیسے کر سکتے ہیں اس کو صحیح, کیا بدلاؤ آنا چاہیے ہمارے اندر؟ دیکھیں, آپ نے آدھا جواب تو خود ہی دے دیا کہ ہم تو نہیں کر سکتے نا اکیلے, ٹھیک ہے, 1 اور 1 11 ہوتے. 11 ویژن کا کمال ہے, 2 نظر آتے ہیں لیکن 1 اور 1 11 ہوتے. تو وہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ بالکل سدھر سکتا ہے کیونکہ معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے گھر سے. ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ. دیکھیں, آپ سب سے پہلے خود اپنے آپ سے شروع کریں. ہر انسان یہ سوچ لے کہ جو آج میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ گھوم کے میرے سامنے بھی آ سکتی ہے اور میری اولاد کے سامنے بھی آ سکتی ہے, میرے ماں باپ کے سامنے, میرے بہن بھائیوں کے, کسی بھی رشتے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ کیوں کہتے ہیں بار بار دنیا گول ہے, مکافات عمل, یہ جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ جی دنیا گول ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج جو ہم بوئیں گے نا, کچھ ٹائم بعد ہم نے وہی کاٹنا ہے. تو جو لوگ دوسروں پہ حد سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا لیا ہے کہ ہر کسی پہ تنقید کرنی ہے, تو ان کا معاشرہ بھی تو ان کے گھر سے ہی نکل کے تشکیل دیا جا رہا ہے نا. تو وہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ, آج جو باتیں میں آپ سے کہوں گی ہو سکتا ہے کل آپ وہ باتیں گھوم پھر کے میرے کسی فیملی پرسن سے کہہ رہی ہوں یا آگے کوئی دوسرا کہہ رہا ہو. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اچھی ہی بات پھیلائی جائے. دیکھیں, اگر میرے ہاتھ میں پھول ہے, 1000 پھول ہے میرے ہاتھ میں, اور وہ میں نے ایک بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے, وہاں میں نے 1000 لوگوں کو وہ 1000 پھول دیے اور ان سے کہا کہ آپ نے اس کی پلانٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے, اور وہ سارے اس چیز کے اوپر راضی ہو گئے اور انہوں نے اس کام کو کیا. تو آگے جا کے کیا ملے گا آپ کو؟
کیا ملے گا آپ کو؟ پھول ہی ملیں گے نا اوبویسلی. اس میں سے کچھ کے خراب ہو جائیں گے, کچھ کے گرو کر جائیں گے. بالکل. لیکن اگر میں نے 1000 لوگوں کو کسی بھی قسم کا پوائزن دیا کہ اس کو آپ نے اسپریڈ کرنا ہے, تو فیوچر میں آپ کو کیا ملے گا؟ تو جو دیں گے وہی تو آئے گا, جو بوئیں گے وہی سمپل. کاٹیں گے. کہ آپ اپنے آپ میں یہ سوچ لیں کہ دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے, ان کی بھی اپنی زندگی ہے, دوسرے کے لیے اچھا سوچیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے ہی بہتر سے بہترین کر دیں گے. ہاں تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو چکا ہے ختم. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر اسی دن ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ فروا فاطمہ اور ہماری موٹیویشنل اسپیکر بشریٰ خان کو اجازت دیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.